اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، مرنا تو ہر شخص کو ایک دن ہے، جیسا کہ لکھا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن انسان کی زندگی میں کبھی کبھار ایسے لمحات آ جاتے ہیں جنہیں وہ آخری سانسوں میں یاد کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اور کبھی کبھار ایسی پچھتاووں پر سوچ کر غمگین ہو جاتا ہے، اور وہ موت کے نزدیک ہوتے ہوئے بھی اسے غمگین معاملہ ہی سمجھتا ہے۔ یہ وہ مشاہدہ ہے جو کہ ایک آسٹریلین نرس نے کیا ہے، جن کے پاس ایسے مریض لائے جاتے جو کہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہوتے تھے، اور ان مریضوں میں ہر عمر اور ہر مرض کے لوگ شامل تھے، جن کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اسی نرس پر تھی، اور وہ ان لوگوں میں سے تھی جو کہ اپنی ذمہ داری اچھی طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنی ذمہ داری اچھی طریقے سے سر انجام دیتی بلکہ ان کے جذبات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتی۔ وہ ان کو قریب سے محسوس کرنا چاہتی تھی، لہٰذا کلینک میں موجود ڈاکٹرز اور نرسز نے ان کی اہمیت کو محسوس نہ کیا، لیکن یہ نرس ایک احساس ذہن کی مالک تھی، اس لیے اس نرس کی وابستگی مریضوں کے ساتھ قائم ہو جاتی۔ وہ ان کے خیالات جاننے کی کوشش کرتی، جن میں سے صرف ایک چیز یکساں ہوتی کہ وہ صرف چند دن کے مہمان ہیں، اور اس نرس نے محسوس کیا کہ اس کی کلینک میں 10 یا 12 ویک سے زیادہ کوئی زندہ نہ رہتا۔ البتہ اس نرس نے محسوس کیا کہ ان میں سے آیا ہوا ہر شخص تنہائی کو محسوس کرتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ چند دن کا مہمان ہے تو وہ غیر معمولی حد تک سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے پاس ایک ایسا ساتھی چاہتا ہے جن کے سامنے وہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے وقت پر نظر ڈال سکے اور اپنی تمام زندگی کی خوشی اور غمی کا نچوڑ بتا دے۔ پیارے دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی بھی شخص موجود نہیں ہوتا، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی عزیز، اور نہ ہی کوئی ہم عمر جو ان کے جذبات کو سن سکے۔ لہٰذا کافی عرصہ ایسے مریضوں کے ساتھ گزارنے کے بعد اس نرس نے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی سے آگے جانے والے تمام مریضوں کے باتیں سنے گی اور ان سے مکالمہ کرے گی، تاکہ وہ اپنے دکھ تکلیف بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بتا سکے اور وہ غور سے سن کر محفوظ کر لے۔ اور یوں اس نرس نے اپنے مریضوں کے آخری وقت کو کمپیوٹر میں مرتب کرنا شروع کر دیا۔ معزز دوستو، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس نرس نے مریضوں کی اس کیفیت کو کمپیوٹر میں محفوظ کر کے عوام کے سامنے رکھا تو اس کام کی وجہ سے اس کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی، یہاں تک کہ دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں نے بڑی غور سے اس چیز کو پڑھا، جبکہ اس نرس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ان کی اور مریضوں کے مکالمے کو اس قدر مقبولیت ملے گی۔ اور اس کے ساتھ اس نرس کا حوصلہ بڑھا اور انہوں نے ایک اور بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے سوچا کیوں نہ ان تمام تحریروں کو ایک کتاب کی شکل میں لایا جائے، اور جو انہوں نے وہ تمام الفاظ ایک کتاب کی صورت میں شائع کر دیے، اور اس کتاب کا نام دا ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ رکھا۔ پیارے دوستو، کتاب کا شائع ہونا ہی تھا کہ اس کتاب کی مقبولیت آسمانوں کو چھونے لگی، اور لوگوں میں موجود جو چیز دلچسپی کا باعث تھی وہ یہ تھی کہ تمام دم توڑنے والے لوگوں کے تاثرات بالکل یکساں تھے۔ لہٰذا لوگوں پر ہر دفعہ کے آرٹیکل بار بار پڑھتے کہ کہیں کوئی ایسا انسان مل جائے جو کہ اس کے تاثرات مختلف نکل آئیں، لیکن مرنے والے وہ تمام انسان ایک ہی کیفیت سے گزر رہے تھے، جن کی زندگی سے متعلق پچھتاوے بھی ایک جیسے ہی تھے۔ لہٰذا وہ نرس لکھتی ہیں کہ دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک بات سب نے کہی، مجھ میں اپنی اتنی ہمت نہیں کہ زندگی کو اپنی طرح سے گزار سکوں۔ میں نے اپنی پوری زندگی کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے مطابق بسر کرتا رہا، جبکہ دوسری بات جو کہ اکثریت مرد حضرات سے زیادہ کہی جانے والی تھی کہ اکثر حالات میں گھر کی اخراجات پورے کرنے کے چکروں میں انہوں نے اپنے کام اور کاروبار پر اتنی توجہ دی کہ انہوں نے اپنوں کو وقت نہ دے سکے۔
تیسری بات جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل تھی کہ اکثر لوگوں نے خود سے گلہ کیا کہ ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے اصل خیالات اور جذبات سے دوسروں کو آگاہ کر سکیں۔ چوتھی بات جو کہ نہایتی حیرت کی حامل تھی، جس میں سے اکثر لوگ اسی بات کا افسوس کرتے رہے کہ اپنے پرانے دوستوں سے رابطے میں نہ رہے، نوکری، کام، روزگار اور کاروبار میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے کہ ان کے بہترین دوست ان سے دور ہو گئے۔ آخری اور پانچویں بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ تمام مریض یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذاتی طور پر خوش رکھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ موجود دوستو، ان تمام باتوں سے اس نرس کو اندازہ ہوا کہ ہر انسان کے خواب ہوتے ہیں، مگر وہ تمام خواب ادھورے صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کی دوڑ ارد گرد کے واقعات اور حالات اور لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، اور وہ تمام زندگی میں خود فیصلے نہیں کر پاتا۔ یہ تمام لوگوں کی یکساں پچھتاوا تھا۔ اس کے علاوہ اپنوں کو وقت نہ دینے کا پچھتاوا، جس میں وہ اپنے بچوں کا بچپن نہ دیکھ پائے اور وقت کی کمی قلت کے باعث اپنے خاندان کو اچھی طرح جان نہ سکے، جبکہ کام اور روزگار کے غم نے ان سے تمام کچھ چھین لیا، جس میں سے اپنوں کو کافی ٹائم بچوں اور اہل خانہ کو دینا چاہیے تھا۔ ساری محنت جن لوگوں کے لیے کر رہے تھے، کام کی زیادتی نے ان سے دور کر دیا اور کام ان کے لیے پھانسی کا پھندا بن گیا، جس نے ان کو زندگی میں کامیابی تو ضرور دی مگر نزدیک ترین رشتوں کے لیے اجنبی بنا دیا۔ اس نرس نے اپنے اکثر مریضوں کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ انہیں اپنی زندگی میں اتنا کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ رشتوں کی دنیا میں وہ اکیلے رہ جاتے۔ یہ وہ پچھتاوا تھا جو کہ اکثریت میں تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایسے لوگوں کے بارے میں لکھا کہ زیادہ لوگوں نے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ وہ دوسروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ دوسروں کا خیال رکھنا چاہتے تھے۔ اس نرس کے مطابق اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ایک عام سی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی تمام صلاحیتیں ان کے اندر مار کے رہ گئی تھی۔ افراد کے مزاج میں اس قدر تلخی آ گئی کہ تمام عمر کرتے رہے۔ انہیں ہونے والے نقصان کا علم اس وقت ہوا جب بیمار پڑ گئے اور کسی قابل نہ رہے، جبکہ اپنے اچھے دوستوں کو وقت نہ دینے والے بھی اکثریت تھی۔ زندگی کی کشمکش نے انہیں اپنے قریب ترین دوستوں سے اس قدر دور کر دیا کہ سب عملی طور پر اجنبی سے بن کے تھے۔ لہٰذا اس نرس نے محسوس کیا کہ سب لوگوں کی خواہش تھی کہ آخری وقت میں ان کے بہترین دوست ان کے ساتھ ہوتے، لیکن دوستوں یہاں ایک عجیب رویہ درپیش تھا کہ اس کے ساتھ بھی سانس ختم ہونے والے اس کے دوست موجود نہیں ہوتے۔ اکثر مریض اس نرس کو اپنے پرانے دوستوں کے نام بتاتے تھے اور ان تمام خوشگوار اور غمگین لمحوں کو دہراتے تھے جو کہ وقت کی گرد میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ ایک طرف وہ اپنے دوستوں کی عادات اور شرارتوں کا ذکر کرتے رہتے اور دوسری طرف نرس ان تمام مریضوں کو جھوٹا دلاسا دیتی رہتی کہ آپ فکر نہ کریں، ان کے دوست ان کے پاس آتے ہی ہوں گے، مگر حقیقت میں کسی کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں تھا، زندگی میں بھی اور آخری سانسوں میں بھی۔ جبکہ اس نرس نے لکھتے ہوئے کہا کہ اکثریت نے دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی جان لی، اپنی خوشی کو جاننے اور پہچاننے کا عمل شروع ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ اکثر لوگوں نے اپنی خوشی کو قربان کر ڈالا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی سے مسکراہٹ نام کی چیز ان سے دور ہو گئی۔ وہ لوگوں کو ظاہری طور پر مطمئن کرتے رہے کہ انتہائی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اس نرس کے مطابق انہوں نے تجربہ کرنا چھوڑ دیا، وہ یکسانیت کا شکار ہو گئے، جس کے سبب وہ تبدیلی سے اتنا گھبرا گئے کہ پوری زندگی میں ایک غلط تاثر قائم کر کے رکھا کہ وہ ایک اطمینان سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنے اوپر ایک ایسی کیفیت کر لی کہ ہنسنا تک بھول گئے، جس سے وہ اپنے اندر گھوٹ گھوٹ کر جیتے رہے مگر اپنی خوشی کی پرواہ نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عجیب سی زندگی گزار کر سفر آرام پر روانہ ہو گئے۔ دوستو، یہ وہ تمام جذبات تھے جو کہ اس نرس نے ظاہر کیے، اگرچہ اس نے ان لمحات کو ایک کتاب کی شکل تو دے ڈالی جس قدر وہ خود احساس دین کی مالک تھی۔ ان کی اپنی زندگی پر ان تمام باتوں کا بہت اثر ہوا اور وہ ہر جگہ خوشی کی تلقین کرتی رہتی کہ خوشی رہ کر زندگی
گزارے، کیونکہ قریب موت پچھتاوا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اور دوستو، بطور مسلمان ہماری اسلامی تعلیمات بھی اسی بات پر تلقین کیا گیا ہے کہ انسان کو ایک خوشگوار زندگی گزار کر اور خوشگوار لمحات میں موت کو گلے لگانا چاہیے۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خوش رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔